دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اس کے بعد ابھی چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ ہمارے اس اجلاس کے مہمان مکرم اور مہمانان خصوصی اکابرین ملت تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے آمد سے قبل ہم ہمارے انجمن کے بہت ہی فعال رکن دارالعلوم محمدیہ محالہ کے محتمیم حضرت مولانا صدر الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلمات عالیہ سے محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج کے ہمارے اس اجلاس میں شہر آکوٹ اور اطراف آکوٹ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ حاضر ہیں، جس میں علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اس وقت میں ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جیسے حضرت مولانا سید افسر صاحب پاتولہ سے تشریف لائے، اور اسی طرح سے حضرت مولانا عباس صاحب جلگاؤں جاموس سے تشریف لائے، اور حضرت مولانا مفتی محمد عمیر صاحب یہ جامعہ ام الہدیٰ ریل سے تشریف لائے، اور اسی طرح سے ہمارے علاقے کی بہت ہی موقر شخصیت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب فیضی جھری وہ بھی جو ہے تشریف لا رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے ڈائز پر تشریف لے آئے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ جب جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، حق تعالیٰ شانہ اس ضرورت کے اعتبار سے لوگوں میں اس بات کا شوق جذبہ پیدا کرتا ہے کہ موقع کی ملک اور ملت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں کو متوجہ کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں حق تعالیٰ شانہ یہ بات ڈال کر لوگوں کو اس کام پر لگاتا ہے کہ تم ملت کی فلاح اور بہبود کے لیے، قوم مسلم کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنی طرف سے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اٹھو، اور ان صلاحیتوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً جو بھی ضرورت تمہیں مدد اور نصرت کے طور پر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے پڑے، اس میں خود حق تعالیٰ شانہ بھی تمہاری مدد و نصرت فرمائیں گے۔ اسی مناسبت سے ہمارے اپنے شہر آکوٹ میں بہت دنوں سے لوگ اس ضرورت کو بے انتہا محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے اپنے مسائل، ہمارے اپنے معاملات، ہمارے اپنے آپسی تمام باتوں کو ہم شریعت اسلامی کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے تمام مسائل کو ہم آپس میں مل بیٹھ کر کسی طرح سے حل کرنے والے بنے۔ یہ جذبہ تقریباً 2 سال سے ہمارے شہر آکوٹ میں انجمن فلاح ملت کے دل میں مسلسل جاری و ساری تھا، اور بہت زیادہ اس جذبے صادق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس 2 سال کے عرصے کے اندر اس جماعت انجمن فلاح ملت نے اپنی طرف سے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ اس کے لیے جہاں جہاں سے رابطے کی ضرورت پڑی اور جن جن احباب تک اپنی بات پہنچا کر شہر آکوٹ کی ضرورت کو پورا کرانے کے لیے جو جس طرح کا بھی قدم اٹھانا تھا، الحمدللہ انجمن فلاح ملت نے اس قدم کو اٹھایا، اور اس کا صلہ اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے یہ ہے کہ آج اسی دارالقضا کا افتتاح اور قاضی کی حلف برداری کی یہ
اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ دارالقضاء چونکہ ایک مستقل شعبہ ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا، اور یہ ہمارا جو بورڈ ہے اگرچہ کہ کسی طرح سے کوئی تعارف کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ملک ہندوستان میں کونے کونے کے اندر لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے واقف ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ملک اور ملت میں آنے والے تمام مسائل اور حالات کا اپنی طرف سے بھرپور تدارک کیا ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے۔ آج ایسے بورڈ کے بہت موقر حضرات ہمارے درمیان میں ہونے والے ہیں جن کی آمد ہمارے اپنے شہر کے لیے بھی ہمارے اپنے درمیان میں بہت بڑی خیر اور سعادت کی بات ہے۔ درمیان میں مجھے چونکہ کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سلسلے میں کچھ تعارف اور کچھ تمہید مہمان مکرم جو آنے والے ہیں ان کے آنے سے پہلے آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک ایسے وقت میں قائم ہوا جس وقت میں پوری ملت کو اس کی سخت ضرورت تھی۔ بہت زیادہ جب اس بات کی ضرورت اور احتیاج اور بورڈ کے ذریعے سے پوری ملت اسلامیہ کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہو گیا، تو اس وقت میں ہمارے اکابرین نے مختلف تمام مسالک سے ملاقات کر مشترکہ ایک بورڈ بنانے کی تشکیلی میٹنگ 27-28 دسمبر ممبئی میں منعقد کی، اور اس میں یہ طے کیا کہ ہم اس بورڈ کو باہمی مشورے سے اور تمام احباب کو اس میں شریک کر تمام مسالک تمام جماعتوں کا متفقہ ایک بورڈ بنانے جا رہے ہیں۔ جب یہ مشورہ اس کا مکمل ہوا تو اس کے بعد میں 7 اپریل 1973 میں حیدرآباد میں ایک عمومی اجلاس بلا کر پورے ملک ہندوستان میں اس بات کا اعلان کرایا گیا کہ آپ تمام تنظیمیں تمام مسالک متحدہ طور پر ایک بورڈ کی شکل میں ملک میں اور ملت کے مسائل میں اور امت کے لیے جہاں جہاں پر بھی جس طرح کی دینی خدمات کی اور فلاح اور بہبود کے کاموں کی ضرورت پڑیں گی اس میں بورڈ اپنی طرف سے پورا اپنا تعاون پیش کرے گا۔ اکابرین نے اس بورڈ کی تشکیل دی اور پورے ملک ہندوستان کے اندر 1973 7 اپریل کو بورڈ کا تعارف ہوا، اور الحمدللہ اس تاریخ سے لے کر آج تک تقریباً 50-51 سال ہو رہے ہیں۔ بورڈ اپنی طرف سے پوری طرح ملک اور ملت کے مسائل میں اور قوم و ملت کے فلاح اور بہبود میں بہت زیادہ کلیدی رول اور کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے بہت سارے مسائل اٹھے، بہت سارے معاملات درپیش رہے، ان تمام مسائل میں اور ایسے بڑے بڑے چیلنجوں کے درمیان ہمارے اکابرین نے یہ طے کیا کہ ہمیں جواں سال انداز سے تمام مسالک کو ایک ساتھ میں رکھ کر ایسی خدمت کی جائے کہ پوری ملت اسلامیہ کا تحفظ ہو جائے۔ اس کے تحفظ کو بنیادی بنانے کا اور ہمارے مذہب اسلام کی تحفظ کو بنیادی بنانے کا، شریعت کے تمام وہ مسائل جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں ان تمام کی حفاظت اور تحفظ کا کام بورڈ نے اپنے ذمے لیا۔ اور پھر اس دن سے لے کر آج تک کتنے مسائل آئے ہیں، ہم میں سے جو لوگ بورڈ کی کارکردگی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے حالات اور ایسے بھی مسائل اور ایسے بھی حالات درپیش رہے کہ جن کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھوں کو پسینے چھوٹ گئے، لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگے اور اس کے آس پر اور امید پر لوگ جو ہے آزو بازو جھانکنے لگے، لیکن بورڈ نے یہ طے کیا تھا کہ ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے
ہمیں اپنی طرف سے پوری صلاحیتوں کے ساتھ، پورے جان و مال کے جذبے کے ساتھ اس بورڈ کی خدمت کرنا ہے۔ تو الحمدللہ اسی جذبہ صادق سے بورڈ آج تک قائم دائم ہے۔ جو مختلف مسائل پیش آئے ہیں ان میں ابھی موجودہ زمانے میں تحفظ اوقاف کے سلسلے میں ایک بہت بڑی لڑائی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ لڑ رہا ہے۔ تحفظ اوقاف اس کا براہ راست تعلق ہماری شریعت اسلامیہ سے ہے۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ درگاہیں، یہ ہمارے قبرستان، یہ ہمارے بڑے بزرگوں کے چھوڑے ہوئے رفاع عام کے سرائے، یہ سب کچھ ہمارا ہندوستان میں ہمارے بزرگوں کا، بڑوں کا ترکہ اور ورثہ ہے، جس کی حفاظت ہم سب کو اپنے اپنے اعتبار پر ہر جگہ جیسے ہم نے کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بورڈ کے ساتھ میں بھی شانہ بشانہ کھڑے رہ کر کرنا پڑے گا۔ بورڈ مسلسل جب سے یہ قانون آیا تقریباً 1 سال ہوتے آ رہا ہے، جب سے لے کر اب تک بورڈ پوری طرح سے اس کے دفاع کی کوششوں میں، تدبیروں میں اور اس کے لیے جو عملی میدان میں جد و جہد کرنا چاہیے اس کے لیے بورڈ پوری طرح سے جو ہے ہماتن مشغول ہے۔ ہم نے دیکھا اس سال رمضان میں 17 رمضان کو ایک اہم دن کو عنوان بنا کر ہمارے بورڈ کی بڑی قیادت نے جنتر منتر پر بیٹھ کر دلی میں ایک ایسا عظیم الشان دھرنا دیا کہ مکمل دھوپ کی گرمی روزے کے حالت میں اس دھرنے کے ساتھ میں گزاری، اور یہ اس اجلاس سے، اس دھرنے سے یہ آواز لگائی کہ تحفظ اوقاف کا مسئلہ پوری ملت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جو جیسا بھی کرنے کا نظام رہے گا اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنی لڑائی لڑے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے امت مسلمہ سے اپیل کی، درخواست کی کہ آپ بھی اس جد و جہد میں عمومی انداز میں شامل ہو جائیے، آپ بھی اپنی طرف سے کچھ کرنے کے لیے قدم اٹھائیے، کچھ کرنے کے لیے آپ بھی اپنا جذبہ بنائیے۔ تو یہ اپیل کی گئی کہ پورے ملک سطح پر جے پی سی کو اس وقف ترمیمی قانون کے خلاف میں اپنی طرف سے رائے پیش کی جائے، اور رائے دے کر اس بل کے مخالفت میں آپ اپنا آپ اپنی طرف سے اپنی مخالفت درج کرائیں۔ تو الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اپیل پر ہمارے اپنے ملک سے آن لائن آف لائن جے پی سی کی اس کمیٹی کو 97,27,772 درخواستیں دی گئی کہ ہم سب اس قانون کے خلاف میں ہیں اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بورڈ میں کسی طرح سے کوئی ترمیم کی اجازت کے لیے بورڈ جو ہے آمادہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد سے لے کر پھر عدالتوں کی، اور عدالتوں کے بعد سے اجلاس اور جلسوں کی شکل میں پورے ملک ہندوستان میں 36 بڑے بڑے اجلاس کر لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرایا کہ آپ اپنی طرف سے جو بن پڑتا ہے اس ملک میں دستوری انداز میں آپ بھی اپنا احتجاج کریں۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ آج ہم اکوڑ شہر کے لوگ 100 مرتبہ اس بات کے مبارکباد ہے کہ آج وہ بورڈ کی اہم قیادت ہمارے درمیان میں تشریف لا رہی ہیں، اور وہ اس وقت میں ہمارے درمیان میں حاضر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو، ان کے آنے کو ہمارے اپنے علاقے کے لیے خیر کا، اور بورڈ کی جو خدمات ہے اس کو آگے بڑھانے کا ہم سب کو اللہ تعالیٰ موقع عنایت فرمائے۔ انہی گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔